السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج معاشرے کے اندر قتل کی برائی عام ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگ قتل کی اس قسم کو جو ایبارشن کی شکل میں ہوتا ہے، سقوط حمل کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو لوگ قتل نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ عام بات ہے، حالانکہ جس میں دھڑکتا ہوا دل موجود ہو، جس میں جان آ چکی ہو، اس کو قتل کر دینا، اس کو گرا دینا، یہ بھی قتل نفس میں داخل ہے۔ جس انسان نے عورت کے پیٹ میں پل رہے وجود کو ختم کر دیا، قیامت کے دن اس کے تعلق سے دریافت ہوگا کہ تم نے کس جرم کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل بالکل موعودہ کے قتل کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو شرمندگی کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے، اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ ہود سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تم انسان کی بات کرتے ہو، جنگلوں میں چلنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں، زمین میں رینگنے والے کوئی کیڑے مکوڑے ایسے نہیں جس کا رزق مالک کائنات کے ذمہ نہ ہو۔ وہ رب العالمین جو پوری کائنات کے اندر جانوروں کو رزق فراہم کرے، بے زبان جانوروں کو رزق فراہم کرے، چوپایوں کو رزق عطا کرے، کیا وہ اللہ رب العالمین انسانوں کو رزق نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو پوری کائنات کا رازق ہے اور مالک ہے۔ دربار رسالت میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور قتل کے واردات کے تعلق سے بات کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اس وقت میں گھر پر موجود نہیں تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد میں گھر پہنچتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے کہتی ہے، یہ آپ کی بچی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا۔ لیکن میں اس وقت بے رحم تھا، اپنی بچی کو اٹھایا اور سنسان جنگل میں جا پہنچا۔ میں نے اپنی بچی کے لیے قبر کھودنا شروع کیا، گڈھا کھودنا شروع کیا۔ میری بچی مجھے پکار رہی تھی، ابو جان یہ قبر کیوں کھود رہے ہیں، یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود میرے دل پر اس کی باتوں کو سن کر کے رحم نہیں آیا۔ میں گڈھا کھودتا رہا یہاں تک کہ وہ گڈھا تیار ہو گیا، قبر تیار ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور اس کو گڈھے کے اندر ڈال دیا اور پھر اس کے وجود پر مٹی ڈالنے لگا۔ میری بیٹی مجھے پکارتی رہی، ابو جان آپ میرے وجود پر مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود میری شقاوت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، میں اس کے وجود پر مٹی کو ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کو زندہ درگور کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس واقعے کو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تسنیم سے ڈھلے ہوئے رخسار پر آنسوؤں کے شبنمی قطرے گرنے لگے، آپ کے وجود سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا بڑا گہرا اثر لیا تھا۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک قرآن کریم سورہ تکویر آیت نمبر 9 کے اندر موجود ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تم نے کس جرم کی پاداش میں اس بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا یا زندہ دفن کر دیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ جاہل تھے، ظالم تھے، اپنی بچیوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے، لیکن لوگ اپنے زمانے کو آج نہیں دیکھتے۔ آج کے زمانے میں لوگ پیدائش سے پہلے ایبارشن کے ذریعے سے اپنی بچی کو قتل کر دیتے ہیں، جبکہ بچیاں اللہ رب العالمین کی عطا ہیں، اللہ رب العالمین کی امانت ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2631 کے اندر موجود ہے کہ من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے 2 بچیوں کی اچھی تربیت کی اور یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، قیامت کا دن ہوگا میں اور وہ اس طرح سے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔ یعنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والے، اچھی پرورش کرنے والے قیامت کے دن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریب ہوں گے۔ لہٰذا بچے اور بچیوں کی تربیت میں تفریق نہیں کرنی چاہیے اور پاپولیشن پلاننگ کے شیطانی منصوبوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی پرابلم کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے ایسا منصوبہ بن جائے کہ کسی جان کو خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں پیدائش سے پہلے جواز کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن بلا کسی وجہ کے
بلا کسی معقول وجہ کے یا کسی ایمرجنسی کے بغیر اس کو گرا دینا، ساقط کر دینا، یہ صریحاً قتل نفس میں داخل ہے، اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رب العالمین ہم تمام کو بچیوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔